بابا گرو نانک کون تھا؟ آئیں حوالوں اور تاریخ کی مدد سے دیکھتے ہیں۔ گرو نانک سکھ مت کا بانی، پیدائش 15 اپریل 1499، انتقال 22 ستمبر 1539۔ یہ حقیقت ہے کہ گرو نانک ہندو خاندان کے ایک فرد کالو رام بیدی کے گھر موزہ تلونڈی، ننکانہ صاحب میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی ساری عمر ہندوؤں کے تہذیب و تمدن اور رسم و رواج کے خلاف گزری۔ گرو نانک کو تعلیم دلوانے کا انتظام خود ان کے والد نے کیا اور انہیں ایک مسلمان معلم سید حسن کے ہاں بٹھایا۔ سید حسن کو قطب الدین اور رکن الدین کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سید حسن نے نانک کو ہونہار دیکھ کر ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ چنانچہ بچپن ہی سے گرو نانک اسلامی عقائد سے واقف ہو گئے، صوفیہ کرام کا کلام پڑھنے لگے اور اس کا پنجابی میں ترجمہ کرنے لگے۔ دیکھیے پروفیسر جی این امجد ایم اے گرو نانک جی اور تاریخ سکھ مت، مطبوعہ لاہور۔ گرو نانک اسلام کا فلسفہ توحید سے بے حد متاثر تھے اور بت پرستوں سے شدید نفرت کرتے تھے۔ گرو گرنتھ میں اس حقیقت کا اظہار کچھ اس انداز میں کرتے ہیں: صاحب میرا اکو ہے بھئی اکو ہے، آپے مارے آپے چھوڑے آپ لیو دئیے، آپے دیکھے وگے آپ نظر کریے، جو کچھ کرنا سو کر رہا اور نہ کرنا جائے، جیسا در تے تیسوں کہیے، سب تیری وڈیائی۔ گرو گرنتھ صاحب، اردو، بہاولہ گرو نانک جی اور تاریخ سکھ مت۔ ترجمہ: میرا مالک ایک ہے، ہاں ہاں بھائی وہ ایک ہے، وہی مارنے والا اور وہی زندہ کرنے والا ہے، وہی دے کر خوش ہوتا، وہی جس پر چاہتا ہے اپنے فضلوں کی بارش کر دیتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے بغیر اور کوئی بھی کر نہیں سکتا۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ہم وہی بیان کرتے ہیں، ہر چیز اس کی حمد بپا کر رہی ہے۔ گرو گرنتھ صاحب، اردو، بہاولہ گرو نانک جی اور تاریخ سکھ مت۔ گوڑھی سکھمنی میں واشگاف الفاظ میں عبادت کے لائق صرف اللہ ہی کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایک کس کے گن گاؤ انت تن من جاپ، ایک بھگونت۔ گوڑھی سکھمنی، محلہ بہاولہ گرو نانک جی اور تاریخ سکھ مت۔ حقیقی تعریف اور عبادت کے لائق تن من سے اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: پاک پڑے وس کلمہ ہک کسدا محمد نال جملائے، ہویا معشوق خدائے دا ہویا تل علائے، مہنا تے کلمہ آکھ کے دوئی درو کمائے، آگے محمد مصطفیٰ سکے نہ تنہا چھڑائے۔ جنم ساکھی بھائی بالا، بہاولہ گرو نانک جی اور تاریخ سکھ مت۔ ان 4 کتابوں کے نام بھی گرو نانک کی زبانی سنیے: دیکھ تو رے تنجیل نو، زبور فرقان، ایہو 4 کتب ہیں پڑھ کے ویکھ قرآن۔ جنم ساکھی بھائی بالا، بہاولہ گرو نانک جی اور تاریخ سکھ مت۔ قرآن پاک کے بارے میں مزید فرماتے ہیں: ترے ہی حرف قرآن دے، تیہی سپارے کیں، تس وچ بہت نصیحتاں، سن کر کرو یقین۔ جنم ساکھی بھائی بال والی وڈی، بہاولہ گرو نانک جی اور تاریخ سکھ مت۔ آغاز میں گرو نانک نواب دولت خان کے ہاں مال زکوٰۃ کے منشی مقرر ہوئے۔ 30 سال کی عمر میں نہ صرف ملازمت چھوڑ دی بلکہ گھر بار کو بھی خیر باد کہہ دیا اور سیر و سیاحت شروع کر دی۔ ہندوستان، سری لنکا، ایران اور عرب کے سفر کیے اور 40 سال تک ان ملکوں میں مقدس مقامات کی زیارت کی۔ حضرت بو علی قلندر پانی پتی علیہ الرحمہ کے پاس ایک مدت تک رہے۔ ملتان کے مشہور بزرگ حضرت بہاؤالدین زکریہ علیہ الرحمہ کے مزار پر حاضری دی۔ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ اور حضرت مراد علیہ الرحمہ کے مزارات پر چلہ کش ہوئے۔ شہر کے باہر جنوب مغرب میں ایک قبرستان سے ملحقہ 4 دیواری میں آج بھی آپ کا چلہ مرجع خلائق ہے۔ اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین
چشتی علیہ رحمہ کے مزار پر 40 دن چلا کیا۔ بمقام سرسا حضرت شاہ عبدالشکور علیہ رحمہ کی خانقاہ پر 40 دن ٹھہرے۔ اس خلوت خانہ کا نام چلہ بابا نانک ہے۔ حسن ابدال ضلع اٹک کی پہاڑی پر حضرت بابا ولی قندھاری علیہ رحمہ کی بیٹھک پر حاضر ہوئے اور ٹھہرے۔ پاک پتن شریف میں حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کے مزار پر خلوت نشین ہوئے۔ حضرت ابراہیم فرید چشتی علیہ رحمہ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کی 12ویں پشت سے تھے، کی تعلیم سے از حد متاثر تھے۔ گرو نانک کے کلام کے مجموعہ کا نام گرو گرنتھ صاحب ہے، جو حضرت ابراہیم فرید چشتی علیہ رحمہ کی شاعری سے لبریز ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ بھی حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ کا کلام ہے، جس کے ہر شعر کے آخر میں فرید تخلص عیاں ہے۔ گرو نانک کا ورد ہمیشہ ہو رہا۔ آپ پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ آپ عالم استغراق میں چلے گئے، جس کی وجہ سے نماز روزے کی پابندی نہ کر سکے اور نہ ہی آپ کو حجامت بنوانے کا ہوش رہا۔ چنانچہ آپ کے پیروکار نے بھی نماز روزہ کی پابندی کو ضروری نہ سمجھا اور حجامت کو بھی بالکل ترک کر دیا۔ چنانچہ یہاں سے ہندوؤں کے الگ تھلگ ایک نئے فرقے سکھوں کی بنیاد پڑ گئی۔ تفصیل کے لیے درج ذیل ماخذ دیکھیے۔ الف مولانا الحاج واحد بخش سیال چشتی صابری روحانیت اسلام مطبوعہ لاہور۔ بے پروفیسر منظور الحق صدیقی تاریخ حسن ابدال مطبوعہ لاہور۔ جیم پیر محمد اطہر القادری الجواہرات مطبوعہ لاہور۔ دال پروفیسر جی این امجد ایم اے گرو نانک جی اور تاریخ سکھ مت مطبوعہ لاہور۔ سکھ حضرات یہ تسلیم کرتے ہیں کہ گرو نانک حج بیت اللہ کے لیے مکہ معظمہ بھی گئے تھے۔ بعد ازاں بغداد شریف حضرت غوث العظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں بھی حاضری دی۔ بغداد شریف سے آپ کو ایک چگا چولا ملا تھا، جس پر کلمہ طیبہ، قرآنی آیت، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ نصر، آیت الکرسی اور اسماء الحسنی درج ہیں۔ یہ چولا ڈیرہ بابا نانک ضلع گرداسپور میں آج بھی موجود ہے۔ پروفیسر جی این امجد ایم اے گرو نانک جی اور تاریخ سکھ مت مطبوعہ لاہور۔ گرو نانک نے اپنی زندگی کے آخری حصہ میں دریائے راوی کے کنارے کرتارپور کا ایک قصبہ آباد کیا، جو آج کل تحصیل شکر گڑھ میں دربار صاحب کے نام سے مشہور ہے، اور اپنے گھر کے متصل ایک مسجد تعمیر کروائی اور اس میں نماز پڑھانے کے لیے ایک امام بھی مقرر کیا تھا۔ پروفیسر جی این امجد ایم اے گرو نانک جی اور تاریخ سکھ مت مطبوعہ لاہور۔ المختصر گرو نانک اسلامی عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کلمہ طیبہ و اذان کی حقانیت اور اہمیت سے بخوبی آگاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر کامل اعتماد رکھتے تھے۔ مصور پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ نے گرو نانک کے پیغام توحید کی کیفیت کو یوں واضح کیا ہے: پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ ڈاکٹر محمد اقبال، کلیات اقبال مطبوعہ لاہور۔ افسوس کہ سکھ حضرات بناوٹی رسموں، شرکیہ افعال اور غلط فہمیوں میں پڑ کر اس ست مارگ یعنی صراط مستقیم سے بہت دور جا پڑے ہیں، جس کی طرف گرو نانک نے رہنمائی کی تھی اور جس پر آپ کی تعلیمات شاہد و عدل ناطق ہیں۔ یہ حقیقت بھی نہایت دلچسپ اور ایمان افروز ہے کہ گرو نانک نے ایک کلیہ کے تحت حروف ابجد سے یہ ثابت کیا کہ کائنات کی ہر چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور ہے۔ اس حقیقت کو گرو نانک نے یوں ثابت کیا: نام لیو جس اکھر دا اس نو کریو چگنا، دو ہور ملا کے 5 گنا، کاٹو 20 کٹا، باقی بچے 100 نو گن کر، دو ہور ملا نانکا، ہر اس اکھر وچوں نام محمد آیا۔ پروفیسر جی این امجد ایم اے گرو نانک جی اور تاریخ سکھ مت مطبوعہ لاہور۔ ان اشعار کا عام فہم مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ کوئی نام لو،
اس کے حروف کی تعداد نکالو، پھر اس تعداد کو 4 سے ضرب دو، اس میں 2 جمع کرو، جمع شدہ رقم کو 5 سے ضرب دو۔ اب حاصل ضرب کو 20 سے تقسیم کر دو، جو باقی بچے اسے 9 سے ضرب دو اور حاصل ضرب میں 2 جمع کرو۔ جواب ہمیشہ 92 آئے گا، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعداد ہیں۔ الغرض کسی نام کے بھی حروف گن کر اس فارمولہ کو عمل میں لایا جائے تو یقیناً آخر میں اعداد 92 ہی آئیں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعداد 92 ہی ہیں۔ بابا گرو نانک کی وفات قصبہ دربار صاحب کرتارپور تحصیل شکرگڑھ میں ہوئی تھی۔ ان ایام میں ہندوستان پر شیر شاہ سوری کی حکومت تھی۔ شہنشاہ بابر وفات پا چکے تھے۔ ان دنوں سکھ فرقہ اپنی موجودہ حیت میں کہیں نہیں تھا۔ بابا گرو نانک کی وفات کے موقع پر کرتارپور کے ہندوؤں اور مسلمانوں میں سخت نزاع پیدا ہوا۔ ہندو اس بات کے دعوے دار تھے کہ بابا ہندو تھے، اس لیے ان کی ارتھی کو نذر آتش کیا جائے گا۔ مسلمان اس بات کے دعوے دار تھے کہ بابا جی مسلمان ہیں، انہیں کئی بار نماز ادا کرتے بھی دیکھا گیا ہے، اس کے چشمدید گواہ بھی موجود ہیں، لہٰذا ہم انہیں باقاعدہ نماز جنازہ پڑھ کر دفن کریں گے۔ قریب تھا کہ بابا جی کی تدفین کے مسئلہ پر ہندو مسلم فساد برپا ہو جاتا اور کشت و خون تک نوبت پہنچ جاتی کہ تحصیلدار پرگنہ شکرگڑھ نے موقع پر پہنچ کر بیچ بچاؤ کروا دیا۔ تحصیلدار نے علاقے کے مسلمانوں کی ایک خفیہ میٹنگ بلائی اور کہا کہ تم لوگ آدھی رات کے وقت بابا جی کی میت کو چپکے سے اڑا لو اور 15-20 چیدہ مسلمان بابا جی کی نماز جنازہ پڑھ کر انہیں خاموشی سے دفن کر دیں۔ تعلقہ دار یعنی تحصیلدار نے تجویز پیش کی کہ صبح کے وقت یہ معطر ریشمی چادر چارپائی پر ڈال دیں اور شور مچا دیں کہ بابا جی کی میت کو پرماتما نے آکاش پر بلا لیا ہے اور یہ معطر چادر بھیج دی ہے۔ اس چادر کو 2 ٹکڑے کر کے ہندو اور مسلمان آپس میں بانٹ لیں، مسلمان چادر کو دفن کر دیں اور ہندو اسے نذر آتش کر دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تعلقہ دار پرگنہ شکرگڑھ کی یہ اسکیم کامیاب رہی۔ ہندوؤں کو علم نہ ہو سکا کہ بابا گرو نانک دفنا دیے گئے ہیں۔ واللہ عالم و رسولہ۔ تفصیل کے لیے دیکھیے حیات کشفی سید بشیر احمد سعدی سنگروری، مطبوعہ لاہور۔ سبسکرائب ماسٹر زین اکیڈمی 2.0۔